الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا قال ربنا جل وعلا في مقام آخر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام معزز و محترم بھائیوں، یہ ممبر رسول بہت بڑی امانت ہے، اور اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب اس ممبر پر کھڑے ہوں تو آپ کی اور اپنی اصلاح کے لیے اس پر گفتگو ہو۔ اب اصلاح کا پہلو جو ہے نا وہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اگر بیمار ہو جائیں، بخار آ جائے، طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں اور وہ دوا کڑوی بھی ہوتی ہے، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے اندر سوئی گھساتا ہے، داخل کرتا ہے۔ برداشت کرتے ہیں نا؟ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارا مزاج ٹھیک ہو جائے، ہماری طبیعت درست ہو جائے۔ تو بالکل ویسے ہی اصلاح کا معاملہ جو ہے وہ تلخ ہی ہے کہ الحق مر، حق بات تلخ ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے۔ اب حق بات کو سننے کے بعد جو اسے قبول کر لے اس کے کڑواہٹ کے ساتھ تو وہ اپنی اصلاح کرے گا، اور جو اسے نہ قبول کرے اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تو وہ اسی شخص کی طرح سے اپنی اصلاح نہیں کر پائے گا جو دوا کو اپنے منہ میں رکھے اور اس کے کڑوے پن کی وجہ سے اسے دوبارہ تھوک دے، تو اس کی اصلاح کہاں ہو پائے گی؟ اس کی طبیعت کیسے ٹھیک ہو پائے گی؟ نہیں ٹھیک ہوگی۔ ایسے ہی کڑوی بات کو سن کر اپنے آپ کو نہ بدلے جو، اس کی اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ آج جو میں موضوع لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہماری اور آپ کی ضرورت کا موضوع ہے، ہمارے اور آپ کے کام کا موضوع ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ ملوث ہیں اس جرم میں، اور وہ کیا ہے؟ عام لوگوں کو عادت بنی ہوئی ہے نشہ آور چیزوں کی، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، گٹکا،
نعوذ باللہ من ذالک. کتنی خطرناک چیزیں ہیں یہ. بظاہر تو ہم انہیں معمولی سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہم میں سے خود کھاتے ہیں, اور جو لوگ خود نہیں بھی کھاتے وہ اپنے آنے والے مہمانوں کی ضیافت کے لیے معصوم بچوں سے, وہ معصوم بچے جنہیں ابھی صحیح اور غلط کی تمیز بھی نہیں ہے, ان بچوں سے وہ چیزیں منگا کر گویا ان بچوں کے لیے جواز کا پہلو نکالا جا رہا ہے کہ جو چیز ہم تم سے منگا رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جاؤ لے آؤ. تو بڑا آسان اور بڑا عام سمجھ لیا گیا ان چیزوں کو. شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت کا قانون کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اپنے عبادت کے لیے, اور ہر وہ چیز جو انسانوں کے حق میں مفید ہے اس کو جائز قرار دیا ہے, اور ہر وہ چیز جو انسانوں کے لیے نقصان دہ اور مضر ہے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, ناجائز قرار دیا ہے, لوگوں کو ان چیزوں سے روکا اور منع کیا ہے. انہی چیزوں میں سے ہے یہ, اور کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ چیز نقصان دہ نہیں ہے. ہم اور آپ جب دکان جاتے ہیں نا, خریدنے والے جو دکان جاتے ہیں اور اس چیز کو لیتے ہیں تو اس کے پاؤچ کے اوپر اتنا غلیظ چہرہ بنا ہوتا ہے, اتنی گھناؤنی تصویر بنی ہوتی ہے, اگر ایک سنجیدہ انسان سنجیدگی کے ساتھ دیکھ لے تو اس کا مزاج گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اسے کھائے یا اس چیز کو اپنائے, اس چیز کو اپنے جسم کا حصہ بنائے, نہیں گوارا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے, اور جو گندی اور ناپاک چیزیں ہیں نا اللہ نے وہ چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں اس ضمن میں؟ کہتے ہیں فَكُلُّ مَا نَفَعَ فَهُوَ طَيِّبٌ وَكُلُّ مَا ضَرَرَ فَهُوَ خَبِيثٌ. کہ ہر وہ چیز جو نفع بخش ہو, ہر وہ چیز جو فائدے مند ہو وہ اچھی ہے, اور ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہو وہ حرام ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کے نقصان دہ ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دنیا میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کے اندر نقصان نہ ہو. دال کھانا بھی اگر کوئی انسان کھا لے زیادہ تو اس کو تو نقصان کرے گا. اچھے پھل فروٹ ہیں, سیب, انار, انگور, سنترے, یہ چیز بھی اگر کوئی ضرورت سے زیادہ کھا لے تو یہ چیز بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوگی. لیکن اس اصول کے یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر نفع کا پہلو غالب ہے اور نقصان کا پہلو زیادہ نہیں ہے اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے. جو چیز فائدے والی زیادہ ہے, نقصان بھی اس کے اندر ہے, تو اس کے نقصان سے بچتے بچاتے اس کے فائدے کو ہمیں لینا ہے. لیکن اگر کسی چیز کے اندر نقصان اور ضرر کا پہلو زیادہ ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. لہذا یہ ہمارے ذہن کی جو اپج ہے نا, یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ نہیں نقصان تو ہر چیز میں ہے, یہ ہمارا خیال خام ہے, فضول کا خیال ہے, اور ایسا خیال ہے جو ہماری پیٹھ پہ تھپکی دے کر ہمیں تسلی دیتا ہے کہ ارے کوئی بات نہیں, نقصان تو سبھی میں ہے, یہ بھی نقصان ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں گویا کہ آگے بڑھاتا ہے. اور یہ کرتا کون ہے یہ کام؟ یہ شیطان کرتا ہے جو ہمیں تسلی دلواتا ہے. اس لیے بھائیوں ہمیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ رب نے ہمیں کہا ہے کہ ہر حلال چیز, ہر اچھی چیز رب نے ہمارے لیے حلال کی ہے, اور ہر گندی چیز اور خبیث چیز وہ رب نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہے. بہت سارے بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم تو عادی ہیں اس کے, صبح شام, صبح اٹھنے کے بعد سے رات سونے تک 200-300 روپے تو صرف انہی چیزوں پر خرچ ہو جاتے ہیں.
یہی بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا اور نہ جانے کون کون سے نشے، واللہ المستعان۔ کوئی انجیکشن لے رہا ہے، کوئی ناک کے اندر دوائیں ڈال رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، نہ جانے کون کون سے، واللہ المستعان وعلی ذالک۔ بہت سی قسمیں ہیں نشے کی، بہت سی قسمیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں تو کوئی نشہ نہیں آتا، ہم تو روز گٹکے کھاتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو سگریٹ بھی پیتے ہیں، بیڑی بھی پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کوئی ہمیں نقصان نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ شرابی جب ہر دن شراب کا عادی بن جاتا ہے تو اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زناکار بدکار جب وہ اپنے گناہ کا عادی بن جاتا ہے تو اس کی فطرت، اس کا ضمیر اسے نہیں ابھارتا، اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا، وہ عادی بن جاتا ہے۔ تو گٹکے خور لوگ، بیڑی سگریٹ پینے کے عادی لوگ دراصل وہ ان چیزوں کے عادی بن چکے ہیں۔ اب ان سے اگر کوئی کہے کہ 1-2 مہینے کے لیے یا آپ ان چیزوں سے کچھ مدت کے لیے چھٹکارا لے لو، آپ اس چیز سے کچھ مدت کے لیے توبہ کر لو، اور اس کے بعد اگر آپ اسے لو، اس کے بعد اگر کوئی گٹکا کھائے، اس کے بعد اگر کوئی بیڑی سگریٹ یا اس قسم کے تمباکو کے نشے کرے تو وہ بھلا اس کو نشہ نہیں آئے گا؟ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں گا، اپنا تجربہ۔ وہ تجربہ کیا ہے؟ بہت چھوٹے تھے ہم، مکتب کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ہمارے استاد ہمیں جو عربی پڑھاتے تھے تو وہ ایسے ہی گٹکے کے عادی تھے، اور انہوں نے ہمارے سامنے بات کیسے کی دیکھیے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ کھائے، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ کیا کھائے گا۔ گویا انہوں نے ہمارے ذہن میں کیا بات ڈالی کہ پیسے والا جو ہے وہ گٹکے کھاتا ہے، اور جو پیسے والا نہیں ہے وہ گٹکے نہیں کھاتا، اس کے پاس ہے ہی نہیں پیسے تو کیا کھائے گا۔ تو دل میں آیا کہ بھئی بات تو صحیح ہے، پیسے ہمارے پاس نہیں، ہم نہیں کھا رہے۔ بس ایک دن کیا ہے، کچھ سامان لینے گئے، اس میں سے کچھ ڈنڈی مارے، 2-4 روپیہ نکالا، بھئی بچپن ہوتا ہی ہے ایسا، تو اس میں سے کچھ پیسے نکالے، اور 1 روپے کا اس وقت ایک گٹکا آتا تھا، وہ ہم نے خریدا۔ اب جیب میں پڑا ہوا ہے وہ پیکٹ، لیکن دل کپ کپا رہا ہے، والد صاحب نے دیکھ لیا، بڑے خطرناک مزاج تھے وہ، دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ بالآخر حمام میں گئے اور وہاں پہ چپکے سے اس کو نکال کے پھاڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ 1 ہفتہ 10 دن تک بیمار پڑے رہے۔ وہاں پر حمام کے اندر جہاں پر ہم نے وہ چیز کھائی، وہاں پر بڑی دیر تک تو ہم ایسے ہو گئے کہ اب اٹھیں کیسے، جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی گٹکے میں تو نشہ ہی نہیں ہے، ان سے میں میرا تجربہ بتا رہا ہوں، نشہ ہے کہ نہیں ہے بتاؤ؟ بالکل ہے نشہ۔ جو لوگ نہیں کھاتے ہیں وہ اگر کبھی کھا لیں تو ان کے ساتھ جو کیفیت پیدا ہوگی اس سے آپ کو واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ اس گندگی میں، اس خباثت میں، اس ناپاکی اور نجاست میں نشہ ہے یا نہیں ہے۔ ہر چیز، یہ ساری چیزیں جو نشے کی ہوتی ہیں، عام طور پر ہمارے بھائی کہنے والے کہتے ہیں نہیں اس میں تو کوئی نشہ نہیں، ہوتا ہے نشہ۔ وہ خود ہی ایک لمبی مدت تک اگر اسے چھوڑ دیں اور اس کے بعد اگر وہ اسے لیں، اس کے بعد اگر وہ اسے کھائیں یا ایسی چیزیں پئیں تو ان کو محسوس ہوگا کہ اس میں نشہ ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ کل مسکر خمر و کل خمر حرام۔ شرابی شراب پیے، آپ گٹکا کھاؤ، نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ دونوں برابر۔ شرابی شراب پیے، آپ تمباکو کھاؤ، شرابی شراب پیے آپ سگریٹ پیو، شرابی شراب پیے آپ اپنے جسم میں انجیکشن نشے کے لگاؤ، شرابی شراب پیے آپ اپنی ناک میں دوائیں ڈالو، شرابی شراب پیے آپ ایسے مختلف قسم کے جو نشے ہیں یہ سارے انجام دو۔ یقین مانو نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ نشہ کرنے والا وہ سب برابر ہے، وہ سب برابر ہے۔ ام الخبائث یہ بھی ہے، ام الخبائث وہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ گٹکا، تمباکو، پان مسالہ، بیڑی، سگریٹ یہ سب نشے والی چیزیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بعد میں آپ کے لیے، پہلے آپ دیکھو تو صحیح، آپ جس چیز کو خرید رہے ہو، جو بیچنے والا ہے وہ آپ کو دے کر بیچ کر یہ بتا کر بیچ رہا ہے کہ یہ دوا ہے کینسر کی بیماری پاؤ، یہ دوا ہے بیماریوں کی، یہ اس چیز کو کھاؤ، یہ چیزیں اختیار کرو اور اپنے جسم کو بیماریوں کے حوالے کرو۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے،
ہماری نظریں ان پر پڑتی ہیں، پھر بھی ہمیں یہ ساری چیزیں ہم انہیں ثانوی درجے میں ڈال دیتے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے۔ پھر اگر کہا جائے تو کہتے لو مولوی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پڑے ہوئے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے ابھی چھوٹا چھوٹا کاروبار تھوڑا بڑا کاروبار شروع کیا ہے، یہ مولوی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑ گئے۔ لیکن بھائی ہماری آپ کے ساتھ یہ خیرخواہی کا مظہر ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ کاروبار حرام کاروبار ہے، یہ چیز حرام چیز ہے، اللہ کے واسطے بھوکے مر جاؤ، تڑپ کر بھوکے مر جاؤ، لیکن حرام کاروبار میں نہ جاؤ، بھوکے مر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، مت ڈرو، مت خوف کرو، اگر مر جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسے راستے سے رزق دیتا ہے کہ سوچا بھی نہیں ہوا ہوتا ہے، اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل پائے گا کیا، اللہ ایسے راستوں سے رزق دیتا ہے۔ تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اپنی مدد کے ساتھ، اپنی نصرت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے حوصلے مت توڑو، شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور ہر حال میں حرام ہوں گی، کوئی چیز اسے حلال نہیں کر سکتی۔ کچھ بھائی کہتے ہیں مولانا ذرا ہمارے دانتوں میں بیماری لگ گئی ہے اور ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم دوا کے طور پر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے حرام چیزوں میں دوا نہیں رکھی ہے، اللہ نے حرام چیزوں میں علاج نہیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو علاج رکھا ہے، جو دوا رکھی ہے وہ حلال چیزوں میں رکھا ہے، پاکیزہ چیزوں میں اللہ نے دوا رکھی ہے۔ یہ تو حالت اضطرار ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، حالت ایسی ہے کہ اگر خنزیر کا گوشت ہے، حالت ایسی ہے کہ اگر یہ بھی نہیں کھایا تو مر جائیں گے، تو اس قدر آپ اسے کھا سکتے کہ اپنے جسم کے اندر جان آئے، کچھ چل کر ایسی جگہ پر پہنچ سکیں جہاں سے حلال رزق ہمیں مل پائے، اتنا صرف اتنا، ورنہ آپ کہتے ہو بھائی خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ بھی تو حرام ہے، وہ کھا رہے ہو تو یہ بھی کھاؤ، واللہ المستعان علی ذلک، ایک حرام کو چھوڑ رہے ہو اور ایک حرام کو اپنا رہے ہو، حالانکہ حرام وہ بھی حرام یہ بھی ہے۔ آپ کہتے ہو وہ سود خور ہے، اس کے یہاں دعوت مت کھاؤ، آپ کہتے ہو فلاں کی دعوت میں چلے گئے وہ تو اس کا کاروبار اچھا نہیں ہے، یہ چھوٹی چیزیں آپ نے سمجھی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو معمولی چیزیں سمجھی ہوئی ہیں، یہی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے وبال ہیں، یہی ساری چیزیں ہیں جو رب کے پاس ہماری گرفت کرنے والی ہیں اور گرفت کا سبب بننے والی ہیں۔ اسی لیے جب صاف طور پر ہمیں کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے کہ کل مسکر خمر وہ کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز وہ شراب ہے اور ہر نشے والی چیز وہ حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اسکر قلیلہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہا کہ جس کی زیادہ مقدار نشے والی ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار، اب یہ ساری چیزیں جنہیں ہم اور آپ آسانی کے ساتھ بڑا معمولی سمجھ کے لے رہے ہیں، کوئی کر سکتا ہے ایسا کہ بہت زیادہ مقدار میں کھائے؟ پھر تو بیماریاں لگ جائیں گی، اس کے بیماریوں سے اسے عشق ہو جائے گا، پھر تو کہیں گے بیماریاں ہمیں چھوڑ نہیں رہی، نہیں کر سکتے نا۔ تو جس چیز کی زیادہ مقدار نشے والی ہے اس کی کم مقدار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ کون کون سے وجوہات ہیں اس کی حرمت کے؟ سب سے پہلی چیز، یہ جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے نا، شریعت نے اس وجہ سے بھی ہمارے لیے اسے حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ ہم یہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں، یہ سلو پوائزن ہے بھائیوں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو کمپنیاں اسے بناتی ہیں وہ خود اس بات کو واضح کر دیتی ہیں کہ جو آپ کھا رہے ہو یہ سلو پوائزن ہے، یہ دھیرے دھیرے آپ کو موت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، خودکشی ہے، یہ خود کا اپنے آپ کو قتل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ سلو پوائزن ہم اسے لے رہے، دھیرے یہ چیز ہمیں موت میں ڈال رہی ہے۔ اب کہیں گے ارے مولانا موت کسے نہیں آتی، موت تو ہر ایک کو آنا ہے، ٹھیک ہے ہر ایک کو آنا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کیا کرتے، ہم اپنی موت کا انتظام خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اپنی موت کا بندوبست خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ موت کسے نہیں آتی. خود اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں, خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہیں, خود اپنے آپ کو بیماریوں سے جوڑ رہے ہیں, خود اپنے آپ کو بیماریوں سے محبت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں ایسے رکھا ہے. آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. اللہ نے تو کہہ دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل مت کرو, اپنے آپ کو قتل مت کرو, قتل میں مت ڈالو اپنے آپ کو. یہ ساری چیزیں اپنائیں گے تو یہ سلو پوائزن ہے, اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب سلو پوائزن ہے تو ہم اپنے آپ کو اگر ان چیزوں کو اپنائیں گے تو گویا ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے قتل کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اسی طرح سے آج بطور خاص ہماری مسلم کمیونٹی بالعموم ماشاءاللہ بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے, ورنہ عمومی طور پر بہت سارے مسلمان بھائی غربت کے شکار ہیں, غربت سے دو چار ہیں. ان کے پاس اچھے کاروبار نہیں, ان کے پاس اسباب نہیں ہے, ان کے اپنے بیوی بچوں کے خرچ کو چلانے کے لیے ان کے پاس بندوبست نہیں ہے. بیٹے جوان ہیں, بیٹیاں جوان ہیں, لیکن ان کے پاس انتظام نہیں کہ وہ ان کی شادیاں کریں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم روزانہ 100 روپے 200 روپے 300 روپے اس حرام میں خرچ کر رہے ہیں, اس حرام میں لگا رہے ہیں. اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے نا, ہماری پاکٹ میں, ہماری جیبوں میں جو پیسہ پڑا ہے نا, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ اس کے مالک ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کمایا اسے؟ اگر آپ نے کمایا ہے تو آپ دنیا میں ایسے لوگوں کو بھی تو دیکھو جو اچھے خاصے صحت مند ہیں, صحیح سالم ہیں, لیکن ان کے پاس کمائی کے انتظامات نہیں ہیں. اگر آپ نے اپنی صلاحیت کے دم پر کمایا ہے تو ذرا بتائیں وہ کیوں نہیں کما پا رہے؟ کیونکہ اللہ انہیں نہیں دے رہا, آپ کو دے رہا ہے. آپ نے نہیں کمایا, اللہ آپ کو دے رہا ہے. تو گویا ہماری اپنی پاکٹ میں, ہماری اپنی جیبوں میں جو پیسہ پڑا ہے یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ رب کا ہے. رب نے دیا ہے امانت ہمیں, اور رب نے اسے خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے باپ کا مال ہے, جیسے چاہیں گے خرچ کریں گے, جیسے چاہیں گے اڑائیں گے. نہیں بھائیو, ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم پھر کیوں دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے بندے ہونے کا؟ ہم پھر کیوں دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو نبی کے متبع سنت ہونے کا؟ ہم کیوں دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے ماننے کا؟ پھر ہم تو اپنے دعوے میں جھوٹے, ہم تو اپنے دعوے میں کھوکھلے. ہمارا دعویٰ کھوکھلا ہے. جو ہمارے جیبوں میں پیسہ پڑا ہے ہمارے رب کا ہے, اور خرچ بھی اسے ویسے ہی کرنا ہے جیسے رب نے کہا ہے خرچ کرنے کے لیے. باپ نے اگر ہمیں 100 روپے دیے ہیں کہ جاؤ بیٹا گوشت لے آؤ, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ, سامان لے آؤ, ہم جائیں دکان پر اور اپنے حساب کتاب کا, اپنی ضرورت کا سامان خرید لیں, سامان نہ لائیں, تو کیا ہوگا گھر میں؟ پٹائی تو پڑے گی, ہے نا, سوال تو پوچھا جائے گا. تو پھر رب نے ہمیں دیا ہے, رب تو ہم سے پوچھے گا. تو دنیا میں ہے والد ہمارے, رب تو سب سے اوپر ہے, وہ تو ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا, تم نے مال کو کہاں لگایا, کہاں خرچ کیا؟ جواب کیا ہوگا؟ اے اللہ میں نے گٹکے کھائے تھے, اے اللہ میں نے بیڑیاں پی تھی, اے اللہ میں نے سگریٹ پیے تھے, اے اللہ میں نے نسوار اپنی ناکوں میں لگائے تھے, اے اللہ میں نے انجیکشن لیے تھے, نعوذ باللہ من ذالک, اے اللہ میں نے شراب پیے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ جواب ہوگا ہمارا. ہم کس منہ سے رب کو جواب دیں گے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے بھائیو؟ رب نے ہمیں مال دیا ہے, وہ ہم سے سوال بھی کرے گا, وہ ہم سے پوچھے گا بھی. تو اس لیے اپنے عمل کو ویسا بنائیے کہ رب کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ہم حرام کام میں رب کے دیے ہوئے مال کو لگا رہے ہیں اور اپنی غربت کا رونا روتے ہیں. حرام کام میں اللہ کے دی ہوئی دولت کو خرچ کر رہے ہیں اور فقیری کا رونا روتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں, 4 پیسے آتے ہیں گٹکے خریدتے ہیں. نعوذ باللہ. توبہ کریے بھائیو, اللہ کے واسطے توبہ کریے ان سب چیزوں سے. اسی طرح سے اللہ تبارک اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ کی محبت چاہیے نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو اگر تو ان سب چیزوں سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا, محبت نہیں کرتا. ہمارا دن بھر میں خرچ ہونے والا 100 روپے 50 روپے اگر بچ جائے تو جوڑو ذرا, مہینے میں کتنا ہوگا, اور پھر جوڑو ذرا سال میں کتنا ہوگا, اور کب سے ہم نے کس عمر کے کس اسٹیج پر ہم نے اس حرام خوری کو شروع کیا تھا, اور اب کس عمر کو پہنچ چکے ہیں, کتنا مال ہم نے حرام میں لگا دیا ہے. حساب کرو ذرا, سوچو ذرا. میرے بھائی اور دوستو, یہ پیسہ اگر بچ جائے تو اس امت کی غریب بچیوں کی شادیوں پر خرچ ہو سکتا ہے. مسجد میں چندے کا اعلان ہوتا ہے, رونا روتے ہیں کہ ہر دن آ جاتے ہیں چندے والے, ہر دن آ جاتے ہیں چندے والے.
اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ سے کون سا آپ کا مال چھینا جا رہا ہے؟ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ اپنا کھانا چھوڑ کے اسے دے دو؟ آپ سے کس نے کہا؟ اللہ کے گھروں کے لیے, اللہ کے دین کے مراکز کے لیے چندے والے آتے ہیں, ہماری جیب سے نہیں نکلتا. دیکھیں, روز دیکھ رہے ہیں ہم, کسی دن 400 500 1000 کیا دے رہے ہیں ہم. ہمارا مال کہاں جا رہا ہے؟ گٹکا خوری میں جا رہا ہے. ہمارا مال کہاں جا رہا ہے؟ سگریٹ نوشی میں جا رہا ہے, حرام کام میں جا رہا ہے. لیکن اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی راہ کے لیے ہماری جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے. اس قدر ہم کنجوس اور بخیل ہو گئے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے, اللہ کا خوف اختیار کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرام چیز کو ایک اور وجہ سے بھی حرام قرار دیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ. تو ہم نقصان خود بھی اٹھا رہے ہیں, اور بیڑی سگریٹ مار کے آزو بازو کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں, دھواں پھینک رہے ہیں, آزو بازو والوں کو سب کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو یہ معمولی چیز ہے؟ یہ معمولی چیز ہے. دعوت میں بیٹھے ہوئے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں, لو بیڑی نکال لیا, سگریٹ نکال لیا, پھونکنا شروع, نہ کسی کا خیال, نہ کسی کی رعایت, نہ ادھر دے گا نہ ادھر دے گا, شروع کر لیا. اللہ نے عذاب کا ایک حصہ آپ کو اسی دنیا میں دے دیا ہے کہ جہنم کی آگ کا عذاب تو قیامت کے دن ملے گا ہی ملے گا. اسی جہنم کی عذاب کا حصہ ہے یہ آگ جو آپ خود اپنے ہاتھوں سے جلا کر اپنے منہ میں لگا رہے ہو. یہ آگ اپنے منہ میں لگا رہے ہو, یہ اسی جہنم کی عذاب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس لیے بھائیو, یہ ہم خود تو تکلیف اٹھا رہے ہیں, دوسروں کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں. کبھی موقع ملا, کبھی چائے پینے اگر ہوٹل پہ بیٹھ گئے تو نہ کسی کا خیال نہ کسی کی روح رعایت, شروع کر دیا کہیں بھی. ہماری حکومت کا قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم پبلک پلیسز میں اسموکنگ کریں, بیڑی سگریٹ پئیں. ہمارا قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا, اور شریعت بھی ہماری اس بات کی اجازت نہیں دیتی. آپ جانتے ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب لے گا, اللہ کے نبی نے کہا جانتے ہو اتدرون من المفلس, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول من لا درہم لہ ولا دینار, جس کے پاس مال و دولت نہ ہو, دینار و درہم نہ ہو, وہ مفلس ہے, وہ غریب ہے, وہ یعنی کہ مسکین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نہیں ہے. پھر مفلس کون ہے؟ وہ ہے مفلس جس نے عمل تو بہت سارے کیے ہوگے, لیکن رب کے پاس جب حساب و کتاب کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہاں بھائی فلاں اس کی بہت ساری نیکیاں. ایک بندہ آئے گا کہے گا اللہ میں اس کے بازو کھڑا تھا, اس نے بیڑی پیا, سگریٹ پیا, دھواں مارا اور مجھے تکلیف ہوئی اس سے. اللہ کیا کریں گے؟ اس کی نیکیاں اٹھا کر اسے دے دیں گے. مفلس کون ہے؟ جس کے پاس بہت سارے عمل ہو, نمازوں کی, روزوں کی, صدقات و خیرات کی بہت ساری نیکیاں ہوں, لیکن رب کے پاس جب وہ آ کر کھڑا ہو, بہت سارے مستحقین جن پر اس نے ظلم کیا ہے وہ آ کر اپنے ظلم کا بدلہ مانگنے لگیں اور اس کی نیکیاں اس میں چلی جائیں یہاں تک کہ وہ مائنس میں پہنچ جائے. وہ مفلس. پھر ہمارا یہ عمل ہمیں مفلس بنا سکتا ہے اس دنیا میں بھی اور رب کے پاس بھی قیامت کے دن. اس لیے بھائیو, سب سے بڑا, سب سے خطرناک معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے بن رہے ہیں. یہ سارے اعمال انجام دے کر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میں بار بار کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کامیابی اسی وقت ملے گی جب تم اللہ کی بات مانو گے اور رسول اللہ کی بات مانو گے. ہم سب کو سائڈ میں لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں مولانا یہ تو مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. علماء اہل الحدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے, اس میں اور شراب میں کوئی فرق نہیں ہے, حرام ہے. یہ مکروہ کہنے والا اس حرام کو ہلکا بنا کر پیش کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس غلیظ اور گھناؤنی لت کے شکار بن جاتے. اس لیے رب نے جو حکم صاف دیا ہے اس کو مانیے. حرام ہے تو حرام ہے, بات ختم. اس کے بعد کوئی سوال بچتا نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہ مت کہو کہ نہیں مولانا وہ پھر نشے کا, وہ دولت کا نشہ بھی تو ہے نا, وہ شہرت کا نشہ بھی تو ہے نا, وہ عورت کا نشہ بھی تو ہے نا. ہم کب کہتے ہیں کہ نشہ نہیں ہے وہ؟ ہم نے کب کہا کہ وہ حلال ہے؟ ہم نے کب کہا کہ وہ جائز ہے؟ ہم اس نشے کے بارے میں اس لیے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نشہ ہے جسے ہم اپنے ہاتھوں سے اختیار کر رہے ہیں, جسے ہم اپنے اختیار سے لے رہے ہیں.
دولت کا نشہ انسان کماتے کماتے اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. بس انسان کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے اور اس نشے سے چھٹکارا پائے. شہرت کا نشہ بھی ایسا ہوتا ہے, انسان جب مشہور ہونا شروع ہوتا ہے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اور میری شہرت بڑھتی جائے اور میرے پہچاننے والے بڑھتے جائیں. لیکن جیسے جیسے انسان کے دل میں بات پیدا ہو, انسان اپنا محاسبہ کرے, اپنا جائزہ لے اور اس چیز سے توبہ کرے. یہ نشہ کیسا ہے؟ یہ دل ہی دل میں جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے والا نشہ نہیں ہے. یہ نشہ تو ایسا ہے جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے, جب تک ہم چھوڑیں گے نہیں, جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روئیں گے نہیں, گڑ گڑائیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے صدقات, ہمارے خیرات, ہماری بڑی سے بڑی نیکیاں سب برباد ہوتی ہیں ان سے. جب حرام ہے تو اس بات کو اگر آپ تسلیم کرتے ہو تو اس بات کو بھی مانیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں آپ نے کہا, رجل یطیل السفر اشعث اغبر, لمبا سفر طے کر کے آتا ہے, اس کے بالوں پر سفر کے آثار نمایاں ہیں. سفر کی دعائیں رب سنتا ہے, لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے, یا ربی یا رب, اے میرے رب تو میری تکلیف دور کر, تو میری پریشانیاں دور کر. ہاتھ اٹھا کر روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, دعائیں کرتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ مَطْعَمُهُ حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرَام وَغُذِيَ بِالْحَرَام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. حرام چیزیں کھایا ہے, حرام چیزیں پیا ہے, حرام پہنا ہے, حرام زندگی گزاری ہے, حرام پر پلا بڑھا ہے, تو رب بھلا کیسے اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ رب بھلا کیسے اس کے نمازوں کو قبول کرے گا؟ رب بھلا کیسے اس کے صدقات کو قبول کرے گا؟ رب بھلا کیسے اس کی نیکیوں کو قبول کرے گا؟ سب ریجیکٹ ہو جائیں گے, سب مردود ہو جائیں گے, اور کیا بنیں گے؟ اس دنیا میں بھی فقیر یہ فقیر رہے, اور رب کے سامنے کھڑے ہوں گے وہاں بھی مفلس بن جائیں گے. اس لیے بھائیو, اب حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ توبہ کر لو, چھوڑ دو یہ ساری چیزیں. اس چیز کے بارے میں آخری بات ذکر کروں گا اور بات ختم کر دوں گا. کاروبار کیسا ہے اس کا؟ تو جو چیز حرام ہے اس چیز کا کاروبار بھی حرام ہے. اصول فقہ کا صاف طور پر قاعدہ ہے, کل ما یؤدی الی الحرام فہو حرام. جو چیز حرام چیز کی طرف لے کر جاتی ہے, حرام چیز کا سبب بنتی ہے, وہ بھی حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں کہا, بیاج کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے سود لینے والے پر, سود دینے والے کو, سودی کاروبار لکھنے والے کو, سودی کاروبار میں گواہ بننے والوں کو, سبھی پر لعنت بھیجی ہے. اس حدیث سے یہ استدلال میں کر رہا ہوں, یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حرام کام جو اللہ نے حرام بتا دیا, رسول اللہ نے حرام بتا دیا, ہر اعتبار سے جو شخص اس میں شریک ہوگا, ہر اعتبار سے جو شخص اس کا سبب بنے گا, وہ بھی حرام کرنے والا بنے گا. ہم حرام بیچنے والے ہوں, ہم اس چیز کو بیچنے والے ہوں, ہم اس چیز کو دکان پر کھڑے ہوں. اگر ہم دکان پر کھڑے ہوں کچھ اچھی چیز کھانے پینے کے لیے, کچھ مٹھائی لینے کے لیے, اتفاق سے اگر کوئی گٹکا خور آ جائے گاڑی پر بیٹھا ہوا متکبر انداز میں اور کہہ رہا ہے ذرا وہ پکڑا دو, ہم نے کہا نہیں خود لے لو اتر کے, تو کہتا ہے ارے کیا یار, اتنا نہیں ہو سکتا, تم خالی ایک پاؤچ اٹھا کے وہ وہاں سے لے کے نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے, بالکل نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ بھائی میں تیرے حرام میں برابر کا شریک نہیں بن سکتا. آپ اگر بچوں کو یہ ساری چیزیں لینے بھیج رہے ہیں, ان بچوں کو تو گناہ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ تو معصوم ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ تو مکلف نہیں ہیں. ان کو بھیجنے والے آپ ہیں, ان کو اس گناہ میں ڈالنے والے آپ ہیں. ان کا گناہ کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے, کہا کہ من سن سنتا سیئہ, جس نے کسی غلط طریقے کو شروع کیا, فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها, تو خود اس کا گناہ بھی, اس کے گناہ کا وبال بھی اس پر ہے, اور اس گناہ کا سبب, اس گناہ کو انجام دینے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کے گناہوں کا وبال بھی اس کے اوپر. تو اس لیے بس توبہ کریں اللہ کے واسطے, یہ حرام کاروبار چھوڑیں, ان حرام کاروبار سے توبہ کریں, ان حرام کاروبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام, کہ
ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جو مال ان کے پاس آ رہا ہے وہ حرام راستے سے آ رہا ہے یا حلال راستے سے. صورتحال وہی ہے. ہم نے بہت معمولی سمجھا ہوا ہے ان سب چیزوں کو, اس لیے میں ضروری سمجھا کہ اس بارے میں بھی آپ سے گفتگو کی جائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں رکھی ہیں. اپنی طرف سے من مانی اپنی باتیں میں نے کوئی نہیں رکھی. بس آپ کو اللہ کا پیغام, رسول اللہ کا پیغام میں نے آپ تک پہنچانے کے لیے میں سبب بنا ہوں اور میں نے آپ تک پہنچایا ہے. اور میں امید کرتا ہوں رب کی ذات سے کہ جو باتیں میں نے رکھی ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے گا, تاکہ ہم جو اعمال نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول بن سکیں, اور یہ گناہ, یہ حرام خوریاں, یہ گندے کام یہ ہمارے اعمال کی راہ میں, اعمال کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو ہر قسم کے حرام اور ہر قسم کے گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار ہمیں توبہ کرنے کے راہ میں آنے والی مشکلوں سے نجات دے دے. رب العالمین ہمیں, اگر ہم توبہ کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں, تو جو مشکلات آ سکتے ہیں ہمیں وہ مشکلات ہمارے لیے آسان بنا دے. پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے, جو اچھے رشتوں کے منتظر ہیں پروردگار تو ان کی بھی مدد فرما دے, جو بیمار ہیں انہیں شفایاب کر دے, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے. العالمین دنیا کے جس بھی خطے اور گوشے میں جہاں کہیں بھی تیرے نام لیوا ظلم و ستم کے شکار ہیں پروردگار تو ان کا سہارا بن جا, تو ان کی مدد فرما دے, تو ان کا سہارا بن جا, تو انہیں ظلم و ستم سے نجات دے دے, ظالموں کو انجام تک پہنچا, مظلوموں کو ظلم سے نجات دے دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.